حضرت امام حسین کی بڑی شان ہے، اور شان کا مقام کیا ہے؟ ایک واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں بڑی محبت بھی کرتے اور مل جل کر رہتے بھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ سے بڑی محبت فرماتے۔ ایک مرتبہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن سے مخاطب ہوئے اور حضرت امام حسین سے بھی مخاطب ہوئے۔ فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے بہادر زیادہ کون ہے، تم میں سے بہادر زیادہ کون ہے؟ کشتی کرواتا ہوں جیسے کشتی کی جاتی ہے کہ دیکھتے ہیں کون زیادہ ہوگا، کون جیتتا ہے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں موجود ہیں اور حضرت امام حسن بھی موجود ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو داؤ پیچ سکھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امام حسن کو اس طرح گرانا ہے، اس طرح آپ نے شکست دینی ہے۔ اب پردے کے پیچھے سے دیکھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ بابا جان حضرت امام حسن کو یہ داؤ پیچ سکھا رہے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت امام حسین کو سکھاتے، کیونکہ چھوٹے آپ تھے، وہ بڑے تھے، کہ چھوٹے کو داؤ پیچ سکھائے جائیں تاکہ وہ بڑے کو ہرائے۔ لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داؤ پیچ سکھائے جا رہے ہیں، اور سکھا کون رہے ہیں؟ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور کہہ رہے ہیں اس طرح گرانا ہے، اس طرح یہ کرنا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگے بڑھی اور عرض کرنے لگی بابا جان یہ کیا بات ہے؟ آپ حضرت امام حسین کو یہ سکھاتے اور ان کو داؤ پیچ سکھاتے تاکہ یہ اپنے بڑے بھائی کو گراتا، آپ تو بڑے بھائی کو یہ داؤ پیچ سکھا رہے ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور شان کو سمجھیے حضرت امام حسین کی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا اے فاطمہ تم نہیں دیکھتی ہو جو میں دیکھتا ہوں، تم نہیں دیکھتی ہو جو میں دیکھتا ہوں۔ میں امام حسین کو یہ میں داؤ پیچ سکھا رہا ہوں، حضرت امام حسن کو سکھا رہا ہوں، یہ بڑا ہے میں جانتا ہوں، لیکن حضرت امام حسین کی شان یہ ہے میرے مقابلے میں جبرائیل امین ان کو داؤ پیچ سکھا رہے ہیں، ان کو برابر ادھر سے جبرائیل امین ان کو سکھا رہے ہیں، ادھر محبوب خدا حضرت امام حسن کو سکھا رہے ہیں۔ اور یہ شان کیسی شان ہے اور کتنی اعلیٰ و عرفہ شان ہے، یہ اہل بیت کے شان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، یہ کامیابی کا راز ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا میں بھی مقام عطا فرماتا ہے اور آخرت میں ان کی بخشش کا اعلان کیا جائے گا۔ ایک شخص کا فیصلہ ہوگا، وہ گناہگار ہوگا، سیاہکار ہوگا، بدکار ہوگا، اس کا فیصلہ ہو جائے گا اس کو لے جایا جائے جہنم میں، فرشتے آئیں گے اس کو جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے، جہنم میں جب لے کر جا رہے ہوں گے جہنم کے کنارے پر پہنچیں گے کہ اس کو داخل کیا جائے، تو پھر ارشاد ہوگا اسے روک دیا جائے، اس بندے کو روک لیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا ٹھیک ہے تیرے اعمال بد ہیں لیکن یہ بتا کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، ان کے بارے میں تیری کیا سوچ تھی، ان کے بارے میں تیرا کیا گمان تھا دنیا کے اندر؟ وہ کہے گا میں ان سے محبت کرتا تھا، ان کا احترام کرتا تھا، بے شک میرے اعمال بد ہیں، بے شک میں گناہگار ہوں، لیکن میں اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کرتا تھا۔ تو جب وہ شخص یہ الفاظ ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو دوستو اس امر کی اشد ضرورت ہے۔ آج طرح طرح کی گستاخیاں ہوتی ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، نہیں اس طرح بات ہے، اس طرح ایسا ہونا چاہیے۔ ہمیں ان باتوں میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمیں محبت کرنی ہے اہل بیت سے، ٹوٹ کر محبت کرنی ہے، اور سنی ہمیشہ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ ایک سنی تو ہے جو اس بات پر من و عن عمل کرتا ہے، چاہے وہ عمل میں پیچھے رہ گیا ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑی محبت کرتا ہے اور اہل بیت سے بھی بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سنیوں کو اہل بیت سے بڑی محبت عطا فرمائے، ان سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری و ساری ہے، یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ہمارے تمام آباء و اجداد، دوست احباب، رشتہ دار جو بھی فوت ہو چکے ہیں، دعا کیجئے اس عشرے میں اللہ تعالیٰ اس عشرے کے صدقے ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اب اعتکاف کے دن بھی قریب آ رہے ہیں، جو بھائی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ ہم سے رابطہ کر لیں۔ اور اعتکاف بہت بڑا عمل ہے، اور میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کثیر تعداد میں اعتکاف کیا ہے، اور یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو اس سنت کو ادا کرنے کے لیے آداب ہیں اور طریقہ کار ہیں۔ جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں شوقیہ نہ بیٹھیں کہ یار وہاں جائیں گے مسجد کے اندر اور ہمارے دوست ہوں گے، وہاں ہاڑا ہوڑی ہوگی، یہ باتیں ہوں گی، گپ شپیں ہوں گی، ایسا نہ، ایسے عمل سے اجتناب کریں، بلکہ آئیں آج اخلاص کی طرف چلتے ہیں، اخلاص کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ آج سے عہد کریں کہ اگر اعتکاف میں بیٹھیں گے تو اعتکاف میں بیٹھنے کا ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے اس مسجد سے اٹھیں گے، یہ عمل ہونا چاہیے۔ اعتکاف کا لغوی معنی بھی یہی ہے، دھرنا دینا، رک جانا، یکسوئی کے ساتھ رک جانا، کہ ایک عمل کو پورا کرنا۔ یعنی مسجد کے اندر بیٹھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور دیگر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ سارے دن عبادات میں گزاریں گے۔ تو یہ مشن لے کر آئیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، مسجد کے اندر فساد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عموماً دیکھا جاتا ہے اور ہر بار سمجھایا جاتا ہے، لیکن پھر اس بات کو دہرایا جا رہا ہوتا ہے، پھر پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن اس طرف نہ جائیں، اور آج عہد کریں اخلاص نیت کے ساتھ، ہم اعتکاف کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے انشاءاللہ کریں گے نا بھائی، اس نیت سے کریں گے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر بڑی ترتیب کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں بھی سکھائی جائیں گی، فرائض علوم کے ساتھ ساتھ اور دیگر واجبات کی سنتیں، یہ تمام چیزیں کوشش کریں گے اس میں سکھائیں گے، لیکن سیکھنے والے بن کر آئیں۔ شرط یہ ہے، یہاں یہ نہ ہو کہ وہ کہے میری مانے، وہ کہے میری مانے، کسی کی نہیں مانی جائے گی، یہ میں برملا اعلان کر رہا ہوں، کسی کی نہیں مانی جائے گی، بلکہ شریعت مطہرہ کی مانی جائے گی۔ اور شریعت کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم سنتوں پر بھی عمل کریں گے، فرائض میں بھی انشاءاللہ تعالی بڑھ چڑھ کر عمل کریں گے، واجبات میں بھی، نوافل کے اندر بھی، اور انشاءاللہ تعالی سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا یہاں پر۔ انشاءاللہ یہاں موجود رہیں گے، اللہ نے زندگی دی تو پھر انشاءاللہ نماز بھی سکھا دیں گے، قرآن کی ترتیل، قرآن کو پڑھنا بھی سکھا دیں گے، اتنا قرآن سکھا دیں گے کہ آپ کم سے کم نماز صحیح پڑھنے والے بن جائیں۔ آئیں اعتکاف میں بیٹھیں اس نیت سے کہ ہم کچھ سیکھ سکیں، کچھ عبادات کی طرف آ سکیں، اللہ کو راضی کرنے کی طرف آ جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جو بھائی بیٹھنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر لیں، انہیں فارم دیا جائے گا، آج انشاءاللہ تعالی فارم بنا لیں گے، کل سے فارم دیے جائیں گے، اور 18 روزے کو جو ہے یہ فارم ختم کر دیے جائیں گے۔ جو فارم لے کر جائیں گے پھر وہ 19 روزے کو جو ہے وہ یہاں پر آ جائیں، ان کی سلیکشن کریں گے، کون بیٹھ سکتا ہے، کس کو بٹھانا ہے، کس کو نہیں بٹھانا ہے، اور کوئی بیٹھنے کے قابل ہے نہیں ہے اس کا فیصلہ کریں گے۔ جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہوگا، اور ایسے بندوں کو بٹھانا ہے، بزرگوں کو، بڑوں کو، سارے بچے نہ ہوں۔ اب بچے ہوں گے تو پھر ان کو سنبھالنے کے لیے سارا دن یہاں پر بیٹھے رہو، بڑے بزرگ ہوں گے، بڑے بھائی ہوں گے، تاکہ وہ آپس میں ڈیسائیڈ بھی کر لیں، فیصلہ بھی کر لیں کہ ہم نے کس طرح پورا دن گزارنا ہے، کس طرح ہم نے راتیں گزارنی ہیں۔ اگر اس نیت سے ہم نے عبادت کی نیت سے اعتکاف کرنا ہے تو ضرور بیٹھیں۔ اگر ہم نے شور شرابے کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے اعتکاف کرنے ہیں، فسادات کے لیے کرنے ہیں، تو میرے بھائی آپ گھر پر صحیح ہیں، ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یعنی فساد کرنے سے، مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے اگر ہم نے بیٹھنا ہے تو پھر ایسا عمل جائز ہی نہیں ہے، ایسا کام ہی نہ کریں۔ بس یہ کریں کہ آج سے ہم نیت کر لیں کہ ہم اخلاص کی طرف بڑھیں گے، ہم نیکی کی طرف بڑھیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان کر ہم مسجد کا احترام کرتے ہوئے عبادات میں یہ دن گزاریں گے۔ یہ نیت کر لیں، آپ آئیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو عزت بھی دی جائے گی، احترام کے ساتھ بٹھایا بھی جائے گا، اور آپ کا خیال بھی رکھا جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔